السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل WS نالج۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اینٹی میکروبیل ریزسٹنس بیکٹیریا کے بارے میں بتاؤں گا کہ اینٹی میکروبیل ریزسٹنس جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں کاز ہوتی ہے اینٹی میکروبیل ریزسٹنس۔ سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن دیکھنا ہے کہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس میکروبز کیا ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتی ہے، پھر اس کی سگنیفیکنس دیکھیں گے، پھر اس کی اگزامپل بھی دیکھیں گے کہ اگر اینٹی میکروبیل ریزسٹنس ہو رہی ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے، اور مثال بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس میکروبز فرام ویسٹ واٹر کی ویسٹ واٹر کے اندر جو میکروبز ہوتے ہیں نا اینٹی میکروبل ریزسٹنس، وہ کون سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس میکروبز فرام واٹر کہ پانی کے اندر اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس جو میکروبز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور یہ کیا اثر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس میکروبز فرام سوئل کہ زمین کے اندر اینٹی میکروبل ریزسٹنس جو میکروبز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی ہم نے پیتھوجینیسٹی دیکھنی ہے کہ اس کی پیتھوجینیسٹی کیا ہے اور یہ کیسے کام کر رہا ہے کہ اینٹی میکروبل اگر ریزسٹنس ہو رہی ہے تو یہ کون سا مراحل ہے، یہ کون سے عوامل ہیں جس سے اینٹی میکروبل ریزسٹنس ہو رہی ہے۔ یہ اینٹی میکروبل ریزسٹنس جو ہے نا یہ بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ کیوں اہم ہوتی ہے، اس کو اہمیت کیوں دی جاتی ہے، کیوں دی جا رہی ہے آج کل کے جو نا ماڈرن ایج میں اب اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ بہت سے میکروب وہ ریزسٹنس حاصل کر رہے ہیں وہ اینٹی بائیوٹک سے۔ کہ اینٹی بائیوٹک سے کس طرح سے ریزسٹنس حاصل کر رہے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر ہم نے اینٹی بائیوٹک لی ہے پینسلین، اور وہ ہے مثال کے طور پر ایسے ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ای کولائی کے لیے جیسے ہی ہم پینسلین لیتے ہیں تو ای کولائی کل ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ہم لے رہے ہیں ای کولائی کل ہو جاتا ہے پینسلین کے لینے سے، ٹھیک ہے۔ اب ای کولائی نے نا وقت کے ساتھ ساتھ اس نے چینجز کیے ہیں اپنے اندر کہ میں جو پینسلین ہے نا اس سے کل نہ ہو، مختلف عوامل بھی شامل ہیں جس سے یہ ریزسٹنس ای کولائی نے لی ہے، اور اس طرح سے اب جو ہم نے پینسلین لے ہیں تو ای کولائی اس سے کل نہیں ہوتا، ای کولائی کی گروتھ ویسے بڑھتی رہتی ہے۔ مینلی جو نا اینٹی بائیوٹکس کا جو میکنزم ہوتا ہے ورک کرنے کا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسٹیٹک اور دوسرا ہوتا ہے سیڈل۔ اسٹیٹکس کا مطلب کہ میکرو آرگنزم کی گروتھ کو بالکل روک دینا، ان کی گروتھ کو سپریس کر دینا، اور دوسرا جو ہوتا ہے نا وہ سیڈل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ میکروبس کی گروتھ ہے نا اس کو کل کرنا، میکروبس کو کل کر کے ایلیمینیٹ کر دینا، ختم کر دینا۔ یہ دو طرح کے اینٹی بائیوٹک ورک کرتی ہے۔ اب جو ریزسٹنس جو ہمیں حاصل ہو جاتی ہے نا وہ اس سے نہ ہی سٹاپ ہو رہے ہیں، نہ اسٹیٹک ہمیں حاصل ہوتی ہے ریزسٹنس سے، نہ ہی سیڈل حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس نا جو بیکٹیریا ہیں جو ریزسٹنس حاصل کر لیتے ہیں وہ اپنی گروتھ کو جاری رکھتے ہیں، گروتھ کو جاری رکھنے سے اس کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، جو ریزسٹنس جاری رکھنے سے بیماری کا جو نا ڈیزیز کاز کر دیتے ہیں بیکٹیریا۔ اب ہم نے اینٹی بائیوٹکس، اگر ہمیں کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے ہم نے اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بالکل فزیکلی فٹ ہو، لیکن نہیں، اگر وہ میکروبز اس اینٹی بائیوٹک کے خلاف اگر ریزسٹنس ہے تو ہم نے جو میڈیسن لی ہے، جو اینٹی بائیوٹکس لی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس میکروبس کے اوپر، تو اس طرح سے یہ ہمیں ڈیزیز کاز کرے گا۔ اس کی مختلف سگنیفیکنس ہے۔ پھر ہم نے ویسٹ واٹر کے اندر بھی کون سے جو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس میکروبز ہیں اور ان کا کیا رول ہے، پھر ہم نے واٹر کے اندر دیکھنا ہے کہ واٹر کے اندر اگر
میکروب اگر اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ہے تو ان کا کیا رول ہے، سوئل کے اندر بھی دیکھیں گے۔ اس طرح سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ بیکٹیریا کیا کیا رول ہے، کہ کیوں یہ ریزسٹنس کر رہا ہے اور کس وجہ سے کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔